السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریسرچ چینل سے بات کر رہا ہوں۔ نعیم بھائی، غزہ فلسطین کے حوالے سے بہت ہی حالات خراب ہو چکے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اور مسلمان بھائی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ہیں شہید ہی ہیں، اللہ ان کی اور درجات بلند فرمائے۔ اچھا، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور شرعی نقطہ نظر کیا ہے کہ ہم کیا جہاد کریں، کیا کریں اس حوالے سے۔ کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور پھر وہ انبیاء کی زمین ہے، سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ اس میں شرعی نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے اوپر ان کے حوالے سے کیا پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ دیکھیے، مسلمان جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ ایک جسد واحد ہے، ایک جسم ہے یہ مسلمان۔ صحیح۔ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے پورا جسم جو ہے وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ مثلا سر میں تکلیف ہو تو ایک پورا بدن ہی اس تکلیف کی وجہ سے بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، ہم جناب دوائی لیتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کو ایک جسد واحد کی طرح قرار دیا۔ اب جو اہل غزہ فلسطین کے مسلمان ہیں، اور جس قدر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا ہوا ہے اسرائیلی یہودیوں نے ان کے اوپر، تو سب سے پہلے تو ہمارے اعلیٰ حکام کو چاہیے، اب جو مسلم ممالک ہیں نا، عموماً مسلم ممالک وہ خاموش ہیں اس معاملے میں نا، اور ان کی خاموشی یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے۔ صحیح بات کہ یہ انداز مسلمانی نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے، کہ مسلمان جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، کئی بچے ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہیں، عورتیں، بوڑھے، سب جو ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ہم ایسے خاموش بیٹھے ہیں کہ گویا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بالکل۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پر آئے تو انہوں نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا وہ خطبہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایھا الناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اے لوگو، فإنی قد ولیت علیکم، میں تمہارے اوپر معمور کر دیا گیا، تمہارا حکمران بنا دیا گیا، ولست بخیرکم، یہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم سے اچھا نہیں ہوں، فإن احسنت فاعینونی، اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو تم لوگ میری مدد کرو، وإن اسأت فقومونی، اگر مجھ سے کچھ جو ہے وہ غلطی ہو جائے تو مجھے جو ہے وہ بتاؤ، میری درستگی کرو۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی جو ہے وہ امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی، اور جو تم میں ضعیف ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ قوی ہے۔ حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس تک پہنچا دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ والقوی فیکم ضعیف عندی، تم میں جو قوی ہے، جو سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو بہت بڑا ہوں، بہت جو ہے وہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں پھندے خان ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک کوئی شے ہی نہیں، مطلب کہ اس کے اوقات میرے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں۔ حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، یہاں تک کہ میں اس سے غریب کا حق لے کر رہوں گا۔ مطلب اس کو آپ جو ہے نا وہ ظالم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ جب مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو گویا اس کے حقوق کو تلف کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا یہ معنی ایک یوں بھی لگ سکتا ہے کہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے نا، جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، میں جیسے مرضی کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو اس سے حق لے کر لاؤں گا مظلوم کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم جو ہے وہ جہاد کو نہیں چھوڑے گی، جہاد کو نہیں چھوڑے گی مگر یہ کہ اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ آج کے مسلمان دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ جہاد کا نام لیتے ہی جناب وہ 100 تعویلی شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا جناب نفس کا جہاد، بھائی سب سے پہلے نفس کا جہاد کرنا چاہیے،
نفس کا جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، ہم نفس کا جہاد کریں گے تو تب جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جہاد اصغر کی طرف جائیں گے۔ حالانکہ نفس کا جو جہاد ہم نے بنایا ہوا نا، ہم نے بنایا جناب یہ روزے نمازیں، یہ نفس کا جہاد ہے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک روایت جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں، سنن ترمذی کی ہے، کہ جنگ موتا کا موقع تھا۔ یہ جنگ موتا وہی ہے جس میں زید بن حارثہ اور پھر اس کے بعد جعفر بن تیار، اور اس جنگ میں جعفر بن تیار کو جو ہے وہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے جو ہے وہ سینے، مطلب کہ جب وہ شہید ہو گئے تھے ہم نے ان کو تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سینے کے اوپر، یعنی کہ یہ جسم کے ظاہری حصے کے اوپر 90 زخم تھے نیزے اور تلواروں کے، اور پیٹھ کے پیچھے ایک زخم بھی نہیں تھا۔ مطلب میدان جنگ میں ایسے وہ قائم رہے کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ایک زخم بھی نہیں کھایا۔ اچھا، یہ جنگ موتا، اس میں عبداللہ بن رواحہ یہ بھی ایز اے سپہ سالار تھے، جعفر بن تیار کے بعد ان کا نمبر تھا عبداللہ بن رواحہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا تو میں رک گیا، میرے پاس تیز رفتار سواری تھی، تو میں نے کہا کہ چلے جناب جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، امام الانبیاء ان کی اقتداء میں جمعہ پڑھ لوں گا، تیز سواری ان سے جا ملوں گا۔ اب جب حضور اکرم علیہ السلام جمعہ جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا ہوئی اور آپ نے پیچھے صفوں میں دیکھنا تو عبداللہ بن رواحہ وہاں موجود تھے، تو حضرت عبداللہ بن حضور نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ، تم جو ہے وہ نہیں کہ صبح صبح جب میں نے لشکر کو بھیجا تھا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ جمعے کا دن تھا، تیز رفتار میرے پاس سواری ہے، میں نے سوچا میں ان سے جا ملوں گا، چلو نماز جمعہ آپ کے پیچھے ادا کر لیتا ہوں۔ تو حضور نے جو ہے جواباً جو ارشاد فرمایا، جب یہ چیز ہے کہ مطلب کہ ہم یہ کہیں کہ جناب جو نفس کا جہاد ہے، یہ نماز روزے یہ چیزیں یہ سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ جو جہاد ہے وہ جہاد اصغر ہے۔ حضور نے اب کیا فرمایا عبداللہ بن رواحہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اے عبداللہ بن رواحہ اگر تو جو کچھ زمین میں ہے نا سب کچھ بھی خرچ کر ڈالے تو ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو صبح صبح میرے کہنے کی وجہ سے لشکر کے لیے جنگ لے کر اپنی وہ روانہ ہو گئے تھے جنگ کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ صحابی رسول جو جمعے کا دن تھا مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں امام کون؟ امام الانبیاء، اور ان کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور یہ بھی تھا کہ ان کے پاس سواری بھی تھی کہ وہ لشکر سے جا سکتے تھے، مل سکتے تھے بعد میں، پھر بھی حضور اکرم علیہ السلام کا ان کے حوالے سے یہ عمل۔ اور کعب کے بارے میں، کعب بن مالک، کہ وہ جب یہ جو تقریباً 73 جنگیں یا 72 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، ایک جنگ سے وہ پیچھے رہ گئے، تو حضور نے جو ہے وہ صحابی کو بھیجا ان سے جو ہے پوچھو کہ کیوں آپ جنگ سے کیوں، غزوے سے کیوں پیچھے رہ گئے، جہاد سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو ہاں، وہ جب صحابی گیا مالک کے پاس، کعب بن مالک کے پاس، انہوں نے جو ہے وہ حضور کا پیغام ان کو دیا، تو انہوں نے جواباً عرض کی کہ کوئی وجہ نہیں تھی، میں ویسے ہی پیچھے رہ گیا۔ تو یہ کعب بن مالک کے بارے میں پھر جب حضور کو پتہ چلا تو حضور کا جو جلال تھا نا، امام حسن فرماتے ہیں کہ وَإِذَا غَضِبَ أَشَاحَ، کہ جب حضور کسی کے بارے میں حضور کو جب وہ غصہ آتا نا، جلال آتا، تو آپ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب حضور کو یہ بات پتہ چلی تھی تو حضور نے تقریباً جو ہے وہ 40 دن تک ان سے کلام نہیں کیا کم و بیش، اور پھر جو ہے وہ تقریباً 30 دن یا 40 دن بعد ان کی بیویوں کو بھی بھیج دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اتنا حضور کو جو ہے وہ یوں سمجھ جلال آیا کہ غزوے سے کیوں پیچھے رہ گئے، صرف ایک غزوے سے۔ یہاں جو کرتے ہیں جناب، ہم نے تو ہمارے مسلمانوں نے تو اتنا کہ ہم اتنا جو کر رہے ہیں، ہم نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے دعا جو کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں؟ وہ کعب بن مالک وہاں عرض کرتے نا، یا رسول اللہ اتنی جنگوں میں آپ کے ساتھ شرکت کی، ایک جنگ سے ویسے ہی پیچھے رہ گیا ہوں، اور آپ کا میرے ساتھ ایسا انداز نہیں۔ صحابی تھے وہ، اور جو حضور کا عمل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا یدع قوم الجہاد الا خذلهم اللہ بالذل، کہ کوئی قوم جو ہے وہ جہاد کو نہیں، یعنی مسلمان قوم یہاں سے مراد ہے کہ مسلمان قوم جہاد کو نہیں چھوڑے گی
مگر یہ کہ اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اس کے اوپر رسوائی کو ڈال دے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ولا تشیع الفاحشہ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء۔ اب آپ ہمارا اپنا معاشرہ دیکھیں آپ ابرار میں، ہمارے معاشرے میں فحاشی کے یوں سمجھ لیں کہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ جناب یہ فحاشی کے مناظر پیشی خدمتیں آپ جو ہے وہ فحاشی کریں، یہ حال ہو چکا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ مسلمان ممالک جو ہے نا جس قدر اس میں گرفتار ہیں، وہ الگ بات ہے کہ یہ چال جو ہے وہ فرنگیوں کی تھی جس چال میں ہمارے مسلمان بھائی پھنس گئے، اور یوں سمجھ لیں کہ ویسٹرن کلچر کے ایک یوں سے فیشن کے نام پہ ویسٹرن نے اپنا کلچر ایسے مسلمانوں میں اپنی تہذیب جو ہے مسلمانوں میں ایسے بھر دی کہ کاسیات عاریات، حضور نے فرمایا کہ عورتوں نے لباس پہنا ہوگا اور وہ ننگی ہوں گی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ان کا لباس اس طرح کا ہوگا کہ جسم کا گویا انہوں نے پہنا بھی ہوگا ایسا بھی لگے گا جیسے ننگی ہیں، ایسی عورتیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے تنگ کپڑے جو ہے وہ مسلمان کی عورتیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اختیار کیا فیشن کے نام کے اوپر۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے حضور نے فرمایا کہ لا يدخلون الجنۃ ولا یجدون ریحھا، کہ وہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو کو پائیں گی۔ خیر، ویسٹرن نے اپنا کلچر اپنی تہذیب ایسے مسلمانوں میں بھر دی کہ ایک فیشن کے نام پہ بے حیائی کا یوں سمجھ لے کہ ایک پروان چڑھنے لگا، بے حیائی جو ہے وہ پروان چڑھنے لگا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بے حیائی کس قدر عام ہے، ہر روپ میں ہی عام ہے۔ ہم اگر سمجھانے پہ ہیں تو کہیں یہ فیشن ہے جناب، یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ تو ہمیں فیشن سے روکتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب اسی چیز میں یہ جو فیشن تھا، یہ جو بے حیائی تھی فیشن کے نام پہ جو بے حیائی، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں یہ جو بے حیائی آتی ہے نا تو رب تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ آزمائشوں میں جو مبتلا ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بے حیائی ہی ہے۔ تو آگے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، کہ تم جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہتا ہوں۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، جب میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت ضروری نہیں ہے، تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ حالانکہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کریں۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ زمین پر ابو بکر سے کوئی خطا ہو، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اچھا آگے جناب قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، تم نماز کو قائم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور نماز کو قائم کرنے کا نظام جو ہے آپ کو ہی پتہ ہے اور سب کو ہی پتہ ہے کہ جس قدر جو ہے وہ نماز کو پڑھا جاتا ہے یا جتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایک وہ سمجھ لیں کہ ایک رمضان کا ہی مہینہ ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی رمضان جائے گا تو یہ مسجدیں گویا رو رہی ہوں گی۔ وہ ہے نا اقبال کا شعر کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وَهَذَا أَسْنَادٌ صَحِيحٌ، یہ جو سند ہے نا یہ بالکل صحیح ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نا کہ وَلِيتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم پر حکمران جو ہے وہ بنا اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، کہتے ہیں کہ من باب الحدم والتواضع، یہ ان کی سارے کے باب میں سے ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ مجمعون علی انہ افضلهم وخیرهم رضی اللہ عنہ، وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بعد انبیاء کے بعد تمام مخلوق بشر مخلوق سے افضل ہے۔ سبحان۔ خیر یہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 90 پہ یہ سارا خطبہ موجود ہے جو اختصار کے ساتھ ہم نے پیش کیا۔ اب اسی جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں ایک حدیث پاک ہے جو ہے وہ یہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم بیع نہ کرو گے، ٹھیک ہے، بیع نہ کرنے لگو گے، گایوں بیلوں کے جو ہے وہ دم تھام لو گے، کھیتی باڑی میں مست و مگن رہنے لگو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نجات و چھٹکارا نہ پا سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں آپ کھیتی باڑی سے
یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے جو روپے پیسہ ہے، مال و دولت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، آپ اس کو مراد لے سکتے ہیں کہ جب تم جو ہے وہ دنیاوی تجارت میں لگ جاؤ گے، دنیاوی کاموں میں لگ جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم تب تک جو ہے وہ چھٹکارا نہیں پا سکو گے جب تک تم واپس دین کی طرف نہ جاؤ اور آپ دین کا نام لیا جائے. لوگوں کہیں جناب دین کا جو ہے وہ آپ دین کا نام لیا جائے کہ ان کے کہیں کہ جناب دین کے لیے یہ کام کریں، تو سب سے پہلے اور بڑا اعتراض ہوتا ہے یار آپ اپنا کام کریں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. اور آپ تو جب ہمارے جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے مسلمان بھائی جاتے ہیں تو آپ کو بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہوگا ابرار بھائی بالخصوص کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آخرت کی فکر کرو، نماز روزے یہ جو ان کی پابندی کرو اور رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آؤ، اس کی فرما برداری والے کام کرو، تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ جناب یار آپ اپنی فکر کرو، اللہ بخش دے گا ہمیں. جبکہ حضور اکرم علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی سے کہے یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہے کہ اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، اور وہ جواباً کہ علیہ کا بنفسی کا، تو اپنی فکر کر. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اکبر الذنوب، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے سے کہے کہ جناب اللہ سے ڈر، وہ کہے کہ تو اپنی فکر کر بھائی. جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا مزاج ہو چکا ہے کہ جب ان کو کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو گویا یہ ایسے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، یار اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، آپ یوں کرو یوں کرو. خیر بات نکلتے نکلتے یہ جو ہے ہم نے اس کو یوں اس وجہ سے ذکر کیا کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جناب جہاد النفس جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، جب یہ کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ اس جہاد میں جائیں گے. تو صحابہ نے کبھی بھی یہ تقسیم نہیں کی تھی کہ پہلے جہاد النفس کر لیں ہم، جب جو ہے ہم نفس کا جہاد کر لیں گے تب جو ہے وہ جہاد اصغر میں جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ہی ایسی صحابی تھے. اب ایک صحابی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اس طرح دیگر صحابہ بھی ہوں گے. مثلا ایک صحابی کا یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں جو ہے وہ 5 نماز نہیں پڑھ سکتا، تو حضور نے ان کے لیے جو ہے وہ نمازوں کو 3 قرار دے. یہ ان کی خاصیت ہے جو نا، خصوصیت ہے ان کے لیے ایک خاص چیز ہے. تو کیا وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے؟ اس کے علاوہ وہ صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کیا وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ کبھی کہا کہ جناب ہم پہلے جہاد النفس کر لیں، جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لیں؟ اور بھائی نفس کے ساتھ جہاد یہی ہے ابرار بھائی، نفس کے ساتھ جہاد یہی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں جہاد کی خاطر. یہ ہے نفس کے جو ہے وہ جہاد بن نفس. پہلے اپنے نفس کو کہو کہ بھائی میں نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، چاہے میں شہید کر دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، جو کچھ بھی ہو جائے، زخمی کر دیا جاؤں. اس کو کہتے ہیں جہاد بن نفس، نہ کہ اس کو کہتے ہیں جناب پہلے ہم نماز روزے پڑھ لیں، پھر جو ہے وہ ایک عمر گزر جائے تو جب دیکھا جائے کہ اتنے بھائی جہاد کا حکم جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک خاص کنڈیشن میں ہوتا ہے نا. اب جس طرح فلسطین ہے، اب جتنی وہاں مسلمانوں کی تعداد ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے وہ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ فلسطین کو غلبہ دے، آمین، اس اعتبار سے کہ اسرائیل جو ہے وہ باز آ جائے. اب جب فلسطین بالکل ہی نڈال ہو چکا ہوگا، جو فلسطین کے مسلمان ہیں، تب ہم بولیں گے کہ جناب اب جو ہے فلسطین کے اوپر آپ رحم کرو. مطلب اب آپ دیکھیں کہ جب مجھے پیاس لگے گی میں تب ہی پانی پیوں گا نا. میں کہوں جناب نہیں مجھے ابھی پیاس لگی ہے، میں ابھی پانی تو نہیں پیتا، اور میں رات میں پی لوں گا. مطلب کوئی معنی نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو. جس طرح روزہ ہے تو روزے میں تو ہے، لیکن بلا عذر کوئی ایسا نہیں کرے گا. وہ جب اس کو پیاس لگے گی وہ پانی پیے گا، اور ٹھنڈا پانی پیے گا، اچھا پانی. اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا یہ حال ہے، فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اب ہم کس چیز کے انتظار میں، ہم کیوں نہیں بول رہے؟ ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارم ہیں. اب حضور کی حدیث پاک ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو حضور نے فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس چیز کو جو ہے وہ روکے یا برا کے. صحیح. آگے فرمایا کہ اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا نا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور اس دل میں برا جانے کے بارے میں حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اللہ اللہ. اور آپ اگر دیکھیں آپ اب کے مسلمانوں کی طرف، تو ابھی یہ PSL ہوا ہے. PSL کا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایک مین پارٹنرشپ ان کی ایک
KFC والوں کے ساتھ تھی. صحیح. تو کتنے مسلمانوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. آپ فیس بک کھولتے تھے, آپ دیکھتے تھے جناب ہر دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں PSL کی. آپ واچنگ پہ جائیں, جس قدر PSL کے میچ جو ہے وہ دیکھے جا رہے تھے, ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں, ہزار تو بہت کم ہے, لاکھوں کی تعداد میں, اور اگر یوں کہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں تو یہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ غلط نہ ہوگا. صحیح. ایک بہت بڑی تعداد نے PSL کو دیکھا. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو KFC ہے یہ اسرائیلی برانڈ, جو اسرائیل کو جو ہے وہ امداد کر رہا ہے, یہ اسرائیل کا برانڈ ہے. ہم جو یہ جو ان سے جو ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے, یعنی کہ جو یہاں فرنچائزز ہیں, ہم ان سے جو کچھ خریدتے ہیں, جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں, ان سے جو پیسے بنتے ہیں وہ اسرائیل کو مل رہے ہیں. ہم نے یہ سوچنے گوارا نہیں کیا ابرار بھائی. اگر ہم گوارا کرتے تو ہم PSL کیوں دیکھتے. اور بلکہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ PSL میں جو منافقت دکھائی گئی, کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی کہ ایک کھلاڑی جو ہے نا, انہوں نے میچ جیتا, نام نہیں لیتا میں ان کا, میچ جیتنے کے بعد جب ان سے انٹرویو ہوا نا کہ آپ جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کی طرف کیا کرتے ہیں, کہ آپ اپنے میچ کو ان کی طرف ڈیڈیکیٹ کریں گے اور ان کے حوالے سے کچھ کہیں گے, یعنی آپ اپنی جیت یہ کہیں گے کہ میں اپنی جیت غزہ والوں کے نام کرتا ہوں, غزہ کے شہیدوں کے نام کرتا ہوں, میں ان کے لیے دعا گوں کہ رب تعالیٰ ان کو ان کی جو ہے وہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو دشمنوں کے اوپر غلبہ دے. تو اس کا جواب سنیے. چلے ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ تم جہاد نہیں کر سکتے. اب اس کا جواب سنیے, بجائے یہ کہ دعا وغیرہ کا کچھ کلمات کہتا یا تعزیت اور افسوس کے کچھ کلمات کہتا, اس کا جواب یہ تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ جو گراؤنڈ اور میچ اور کرکٹ ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ اللہ. یعنی مسلمان یہ کہے کہ میرے کسی معاملے کا میں اگر بالفرض یہ کہوں کہ میرے اس معاملے کا مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے. بھائی مسلمانوں کے میرا جو ہے وہ میں اپنا انداز ایسا کیوں نہ بناؤں کہ میں اپنے انداز میں ہی مسلمانوں کو گویا ایک نمائندگی کر رہا ہوں. آپ جس پلیٹ فارم پر تھے, آپ سے انٹرویو لیا جا رہا تھا, آپ کو ایک مطلب یہ نیشنل ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے, اس کے علاوہ کئی ٹی ویز پہ جو ہے وہ یہ انٹرویو چلا ہوگا, تو آپ نے وہاں پیغام کیوں نہیں دیا؟ وہاں پر آپ کے لیے فابی لسان ہی زبان سے جہاد کرنا ضروری تھا. کیا آپ نے وہاں زبان سے جہاد کیا؟ نہیں کیا. اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے. جب حضور کے دور میں ہوتے, وہ فتنوں والا دور تھا جو, یہ مسلمان وہاں قائم رہتے, جو آپ غزہ کے لیے بول نہیں رہے, زبان سے کوئی کلمہ کہنے سے بھی گریز کر رہے ہیں. اللہ اللہ. حالانکہ اگر یہ زبان سے کہتا تو کیا ہو جاتا, زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ اس کو ٹیم سے نکال دیا جاتا, دوبارہ کھلایا نہ جاتا. لیکن ایک پیسے اور ایک جو ہے وہ معاشرتی دباؤ نے ان کو ایسے ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا نا کہ یہ بول ہی نہیں رہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر جب یہ PSL کا آخری میچ تھا, آپ نے بھی دیکھا اور ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ جناب انہی لوگوں نے, انہی کھلاڑیوں نے فلسطین کے جھنڈے کو جو ہے وہ گراؤنڈ میں لہرایا اور جو ہے وہ اس کو لے کر دوڑ رہے تھے, وہ ریپرزینٹ بنانے کے لیے. منافقت ہے نا. تو کیا وہی گراؤنڈ, وہی کرکٹ اور وہی کھلاڑی جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گراؤنڈ ہے کرکٹ کا, اور کرکٹ کا جو یہ یوں سمجھ لیں اسٹیج ہے, یہاں سے ان کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی, یہ جو ہے نا ان کی بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہیں اب فلسطین کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, وہیں فلسطین کے لیے جو ہے وہ جملے کہے جا رہے ہیں, ان کی جناب حمایت میں وہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نمبر بن جائے, نام شو ہو جائے, جناب ہم نے بھی یہ کیا. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ یعنی کہ مسلمانوں کا یہ انداز مسلمان نہیں ہے. نہیں بھائی, آپ سے یہ عرض ہے کہ KFC کا آپ نے ابھی حوالہ دیا نا, KFC کے پاکستان کے اندر بھی بہت ساری برانچز ہیں. اب اس کے اندر ہمارے مسلمان ہی کام کرتے ہیں, اب کسی کی روٹی روزی اسی سے ہی چل رہی ہے, تو اب اس کا بائیکاٹ کیسے کیا جائے؟ وہ مسلمان جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں وہ اس چیز کا بائیکاٹ کیسے کریں, حالانکہ وہ سیدھا سیدھا اس کے اندر ملوث ہیں. دیکھیے یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ ان کی روزی روٹی چل ہی اسی سے رہی ہے, یہ جملہ درست ہے. رزق عطا فرمانے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے, وہ ہی رزق دے رہا ہے. ہاں ایک سبب اور ذریعہ یہ KFC. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اگر KFC کا بائک آؤٹ کریں ہمارے پاس نوکریاں ہی ختم ہو جائیں گی. کتنے ہی لوگ ہیں جو مطلب کہ یوں سمجھ لیں
دیگر ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، آپ KFC میں کر رہے ہیں، آپ کسی مسلمان کے برانڈ، کسی مسلمان کے جو ہے وہ پیزا شاپ یا پھر اس طرح کی جو فاسٹ فوڈ کی دکانیں، اگر آپ کو ایکسپیرینس تو آپ وہاں چلے جائیں، کسی اور شعبے کی طرف موو ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ آپ KFC کے ساتھ منسلک رہیں گے تبھی آپ کا گھر چلے گا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ کو جو ہے، اگر یہ ایسا محسوس ہو کہ جناب مجھے یہاں زیادہ پیسے مل رہے تھے وہاں کم پیسے ملے، صحیح، تو آپ یہ تصور باندھیے کہ وہاں میری بیٹی بیٹھی ہے اور یہ جو میں فنڈنگ یہاں سے کر رہا ہوں نا، اس کے بدلے نہیں میں جو تنخواہ لے رہا ہوں یا میں ان کو جو اپنا جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں، اس کے بدلے سے جو پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل نے اس کے لیے بم بنایا، وہ بم میری بیٹی کو لگنا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ نوکری چھوڑ دیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ ان کے اوپر بین کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے۔ اب وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں نے نا ابرار بھائی وہاں خود کو نا تصور کیا ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ جو وہاں رونے والی ماں ہے وہ میری ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری مائیں ہی ہیں بلکہ، اور وہ وہاں جو رونے والی بیٹی ہے وہ ہماری بیٹی ہے، وہاں جو رونے والی بہن ہے وہ ہماری بہن، وہاں جو رونے والا بوڑھا شخص ہے وہ ہمارا والد، رونے والا جو بھائی ہے وہ ہمارا بھائی۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود کو اگر وہاں تصور کیا ہوتا نا برار بھائی، وہاں جس مقام پر وہ ہیں اس مقام پہ خود کو تصور کیا ہوتا، تو یہ جو بے حسی والا معاملہ ہوا پڑا ہے نا، یہ جو بہانے ہیلے بہانے تلاش کر جناب KFC کریں گے تو یوں جائے گا، وہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، بھائی آپ کم میں گزارا کرتے ہیں، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ کے کم گزارا کرنے پہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر کم بمباری کرے گا؟ یہ جو آپ پیسے آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کو پیسے جا رہے ہیں، جب اگر پیسے نہ جائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر تھوڑا سا بھی اثر پڑتا ہے نا، کم از کم آپ تو اپنا جتنا آپ سے ہو رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے، مطلب اگر آپ وہاں جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تو جتنا کر سکتے آپ کو اتنا تو کرنا چاہیے نا۔ اب یہ جو آپ نے بات کی، اسی کے ضمن یہ بھی بات آتی ہے بھائی ہم ان کا بائیکاٹ کیسے کریں؟ ہمارے پاس مشینری ہے، ہمارے پاس موبائل ہیں، فلاں یہ چپے ہیں وہ چپے ہیں، تو وہ جناب بنانے والے جو ہے وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کیسے کریں؟ بھائی ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب جب حضور اکرم علیہ السلام اور صحابہ کفار سے جنگ کرتے تھے، جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ مسلمانوں کو تھوڑی ہوتا تھا، وہ تو کفار کا بنایا ہوا مال ہوتا تھا جو مسلمانوں کو ملتا تھا جنگ کے بعد، وہ مال غنیمت پھر اگلی جنگ میں کفار کے اوپر ہی استعمال ہوتا تھا، اور اگر اسی جنگ میں مل جاتا تو اسی جنگ میں بقیہ کفار کے اوپر وہی مال غنیمت استعمال ہوتا تھا، اس میں تلوار ہے، زرہ ہے، جو بھی ہے۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ یہ جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں، جو بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، اگر یہ جیوز کی بنائی ہوئی، یہودیوں کی بنائی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو یہودی کے خلاف بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، ہمارے پاس اگر الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہم اس کے ذریعے ان کا بائیکاٹ کریں، ہم ویڈیو پیغامات کے ذریعے ان کا بائیکاٹ کریں، تو جس پلیٹ فارم پہ ہم سے ہو سکتا ہے نا اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا اور فلسطین کی حمایت کرنا، فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنا، تو ہمیں ان کی حمایت ضرور کرنی چاہیے، کہ یہ ہمارا ایک ملی فریضہ بھی ہے، مسلمان ملت ہے، ہمارا ملی فریضہ بھی ہے، اور شرعاً بھی ہمارے اوپر یہ چیز ضروری ہے، جیسا کہ میں نے احادیث پاک کو جو ہے وہ ذکر کیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، کئی ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور کتنے امپلائیز ہوتے ہیں وہ بھاگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو جاب مل ہی جاتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، واقعی ایسا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، ضروری نہیں کہ جو کمپنی اسٹیبلش ہو وہ 1 ڈے سے 20 ڈے وہ مکمل جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پر ہی چلے اور کبھی بند ہو۔ ہمارے سامنے کی باتیں، دکان جو ہے وہ چلتی ہے، بالکل، یہ ایک عرصے تک چلتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد رزق آنا بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ کسی اور شعبے کی طرف موو کرتا ہے، کسی اور چیز میں اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ بالکل، ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا توکل نہ بنائیں کہ میرا توکل تو KFC کے اوپر ہے، KFC مجھے رزق دے، مجھے رزق دینے والی ذات رب تعالیٰ ہے۔ اگر میں مسلمانوں کی خاطر KFC سے بائیکاٹ کر دوں تو میرا رب مجھے اس سے زیادہ اور بہتر دینے پر قادر ہے، بالکل، اور وہ انشاءاللہ اس کے جو مجھے اس کا نعم البدل دے گا، اگرچہ وہ دیکھنے میں تھوڑا ابرار بھائی، لیکن برکت کے اعتبار سے وہ انشاءاللہ عز و جل اس سے زیادہ ہوگا جو وہ KFC یا اس طرح کی جو اسرائیلی کمپنیز ہیں ان میں کام کر کے کما رہا ہے۔
اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ گئے تھے، ہم اور آپ دکان پہ گئے تھے، تو آپ نے وہ بوتل وغیرہ اٹھائی تو معلوم ہوا کہ یہ اسرائیلی مصنوعات میں سے جو ہے وہ ایک چیز ہے یہ، تو آپ نے اس کو ترک کیا. اور اسی طرح جو ہے مختلف اشیاء ہیں جو دکانوں وغیرہ میں ہوتی ہیں. تو دیکھا مسلمانوں کی پستی کا مظاہرہ اس سے ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہول سیلر ہیں، دکان والے ہیں، اسٹور والے ہیں، یہ کیوں نہیں بائیک آؤٹ کرتے اسرائیل کا. بالکل. آپ دیکھیں نا کہ اگر لیز فروٹلے والی کمپنی بنا رہی ہے تو فور یو والے بھی بنا رہے ہیں، اس طرح چپزی والے بھی بنا رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف کیوں نہیں موو ہوتے. ہاں ایک بہانہ ان کا ہوتا ہے جناب، وہ اتنی اچھی اشیاء بنا رہے ہیں جناب، وہ پھر اگر ہم موو ہو جائیں گے تو ہمیں اچھی اشیاء میسر نہیں آئیں گی. جناب جو اچھی اشیاء جو لوور مڈل کلاس استعمال کر رہے ہیں، جو اچھی اشیاء میں سے نہیں ہوتا، مثلا اچھے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک برانڈ کے جو صابن ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ استعمال نہیں کر رہا، اچھے برانڈ کے جو ہے وہ سرف وغیرہ استعمال نہیں کر رہا، کریمیں اچھے برانڈ کی استعمال نہیں کر رہا، تو کیا ان کی زندگی نہیں گزر رہی؟ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ٹھیک گزار رہے ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے خود سے ایک اندازہ لگا کے ایک معیار بنا لیا ہے کہ جناب ہمارے لیے اس کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ صرف ہماری ایک بنائی ہوئی سوچ ہے. جب ہم اس سوچ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. حالانکہ گزارا ممکن ہوتا ہے، بس ہماری سوچ جو ہے وہ ایک چیز تک، ایک حد تک محدود ہو گئی ہے کہ ہم اس کے باہر سوچنا ہی نہیں چاہتے. اصل میں بعض اوقات ہم ایک دکان پہ جاتے ہیں نا، جس چیز کو ہم لے رہے ہوتے ہیں، جو آئٹم ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ آئٹم نہیں ہوتا. ہم دوسرے آئٹم کے طور دیکھتے ہیں کہ یار ابھی میں یہاں سے اتنا دور جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یار اتنا ٹائم ضائع ہوگا، پھر افطاری کا ٹائم بھی نزدیک ہے، تو ہم پھر پاکستانی کوئی چیز لے کے آ جاتے ہیں. ایسا کئی بار ہوا ہے، گزارا ہو گیا، افطاری ہو گئی ہے، ٹائم گزر گیا ہے، مزید اگر آپ چاہیں گے تو ایسا اور بھی ٹائم گزر جائیں گے. ہاں تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے خود اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. بالکل. کہ یہ خود کی سوچے جناب اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو نہیں سکتا. آپ اس کے بغیر آپ دیکھیں جب یہ اسرائیلی مصنوعات پاکستان میں گزارا نہیں ہو رہا تھا، بہترین جو ہے نظام چل رہا تھا. بس یہ خود کے بنائے ہوئے ایک اندازے اور پیمانے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دکانداروں کے حوالے سے ناظرین آپ لوگوں سے عرض ہے کہ جتنے بھی دکاندار ہیں، بڑے بڑے اسٹور والے ہیں اور یوٹیلٹی اسٹور والے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اگر کوشش کریں کہ یہ اسرائیلی جتنے بھی آئٹم ہیں، پروڈکٹ ہیں، یہ اگر نہ لیں، نہ خریدیں، تو کوئی بھی اگر آ کر آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز ہے، آپ بول دیں کہ نہیں ہے، تو آپ کی کوئی شان میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی کہ نہ کوئی آپ کی دکان کوئی مسئلہ بنے گا. پاکستانی پروڈکٹ رکھیں، ماشاءاللہ ترقی بھی ہوگی ملک کو اور آپ کی زیادہ سے زیادہ چیزیں بکیں گی. ماشاءاللہ نعیم بھائی نے ابھی اچھی وضاحت کی کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے اپنی طرف لگا لی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اگر آپ غزہ کے مسلمانوں کو کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو توجہ دلاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے FGRF. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF غزہ کے مسلمانوں کو پکا پکایا کھانا وہاں فراہم کر رہے ہیں. اچھا، اور بھی جو چیزیں وہاں پہنچ پاتی ہیں یا دے پا رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی اگر غزہ کے مسلمانوں کو امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net پر آپ جائیں، وہاں FGRF شعبہ ڈپارٹمنٹ لکھیں اور اس کے اندر ہی اکاؤنٹ نمبر آئے ہوئے ہیں، وہ آپ اکاؤنٹ نمبر کوئی بھی چوز کر لیں، اس کی سلپ بھی مل جاتی ہے اور آپ کی امداد انشاءاللہ غزہ تک پہنچ جائے گی. یہ بہترین ایک ذریعہ ہے. ادروائز غزہ کے نام کے اوپر نعیم بھائی بہت سارا چندہ وصول ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جگہ جگہ کونے کونے پہ یہ ٹھیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. اب ہم لوگ تو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اب وہ آگے پتہ نہیں ان کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. میرے اندازے میں کہ سوائے دعوت اسلامی کے اس وقت کوئی بھی ایسی کوئی تنظیم اپڈیٹ ہمیں نہیں ملی ہے کہ وہ جو غزہ تک جو ہے نا ہمیں یہ ہمارا راشن یا ہمارا جو ہے نا وہ پیسہ پہنچا رہی ہو. آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی ایسے ہی بہت کم تنظیمات ہیں. جی، یہ آپ دیکھ لیں سیلانی ٹرسٹ والے ہو گئے، جی، یہ ہو گئے، دعوت اسلامی ہو گئے، اور ایک دو ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو اپروچ کر رہی ہیں غزہ کو. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز دے رہے ہیں نا تو آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ کا مال ہے اور وہ مال آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور وہ مسلمان کے جو اس وقت سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں. بالکل ایسے. تو آپ دیکھ بھال کے کیوں نہیں دے رہے؟
آپ دیکھ بھال کے دیں تاکہ آپ کا وہ دیا ہوا پیسہ مسلمانوں تک جائے، صحیح جگہ پہ جائے کہ جہاں اس کو جانا چاہیے۔ یہاں ایک بات کی جو ہے وہ وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ کہ پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کا کلپ سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جناب آپ امداد نہ کریں، آپ کی امداد دینے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غزہ تک جائے گا ہی نہیں، وہ بیچ میں اتنے بارڈر ہیں تو اتنی سرحدیں ہیں تو کیسے جائے گا۔ تو آپ یمن کو دیکھ لیں، یمن نے جتنی مدد کی ہے فلسطین کی، کیا یمن کا بارڈر فلسطین سے ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا، لیکن یمن نے مدد کر کے دکھا دیا ہے کہ بارڈر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا چیز معنی رکھتی ہے؟ ناظرین آپ بھی سنیں، جو چیز معنی رکھتی ہے نا وہ دل میں جذبہ ایمانی، بالکل وہ دل میں مسلمانوں کا وہ احساس ہے کہ جو بارڈر وغیرہ کو نہیں دیکھتا۔ جب رب تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک ایمانی قوت ہمارے ساتھ ہو، دل میں جذبہ ایمانی ہو، تو ہم ان وسوسوں کی طرف نہیں جائیں گے جناب ہماری مدد تو پہنچ رہی نہیں، اتنے بارڈر ہیں فلاں 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 جو پہنچانے والے ہیں بحمد تعالیٰ، یہ دعوت اسلامی والے ہو گئے، یہ کو تو 2-3 تنظیمات ہیں وہاں تو پہنچانے والے ماشاءاللہ پہنچا رہے ہیں، ان کو مل رہا ہے، اور رب تعالیٰ جو ہے ان کو ہم مزید ہمت و طاقت عطا فرمائے مسلمانوں کی مدد کرنے کی۔ یہاں جو ہے وہ اب جو سلسلے کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، توالد کا سبب بن رہا ہے، تو میں یہاں اقبال کے چند شعر پڑھوں گا کہ ڈاکٹر اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آگے جو ہے وہ ایک ہمارا موجودہ حال جو مسلمانوں کا اس میں لکھتے ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی ہمارے مسجدیں رو رہی ہیں کہ نمازی نہیں، جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ایمانی قوت کہاں سے آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی جو حج کرنے والے ہیں نا، اس طرح پہلے حج کرنے کا ذوق ہوتا تھا جو حاجی ہوتے تھے، اب وہ ذوق ہی نہیں رہا۔ پھر آگے لگتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، یعنی مسلمان دنیا سے مسلمان جو ہے وہ مٹتے جا رہے ہیں، یہ شور ہو رہا ہے کہ مسلمان مٹتے جا رہے ہیں۔ اس طرح حالیہ جو حالت ہے غزہ کی، کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یعنی مسلمان ہم یہ کہتے ہیں مسلمان تو ایک سمجھنے کہ ایک غلبے والی قوم تھی، ایک ایسی قوم تھی جس کا نام تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یعنی تم خود کو دیکھو نا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمان مٹتے جا رہے ہیں، تم اپنی وضع کو دیکھو، تم نے اپنے جو ہے وہ اپنا ظاہر کیسا بنایا ہوا۔ ہمارا ظاہر تو ایسے ہے ابرار بھائی، جو فیشن کے نام پہ ہو رہا ہے، جو مسلمان یہاں سے باہر جاتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے اور بالکل جو ہے وہ کلین شیو اور ٹائی باندھی ہوئی جناب، اور بالوں کا وہ جو عجیب سا ڈیزائن بنایا ہوا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، اگر وہ باہر جائے تو اس کے ظاہری لباس سے لگے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع میں ہوں تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یعنی تم اپنی وضع تم نے ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے جو ہے وہ نصرانیوں کی ہے، اور وضع میں حنود یعنی جو جس طرح ہندوؤں کا ہے نا، ایک سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہو، اپنی تہذیب کو لیا ہو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمدن میں حنود، اپنی جو تہذیب ہے تمہاری ہندوؤں والی تہذیب ہے۔ فرماتے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہو۔ مسلمان خود کو دیکھیں کہ کبھی ویسٹرن کلچر سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، کبھی کسی کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ ایسا مذہب ہے کہ شعبہ ہائے زندگی کے لیے یہ رہنما، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے معاملے میں مذہب ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، لیکن افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں نے خود اپنا وقار گنوایا ہے۔ آگے جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہے وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب کہ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، یعنی جو رگے باطل سے مراد ہے یوں آپ لے سکتے ہیں کہ کفار کے لیے، باطل کے لیے نشتر تھا، نشتر کہتے ہیں تیر کو، یعنی مسلمان گویا ایک ایسی چیز تھی جس سے کفار ڈرتے تھے اور اہل باطل ڈرتے تھے کہ جناب یہ مسلمانوں کا نام سن کے ان کے اندر ہیبت آتا کہ اگر ہم کوئی ایسا ویسا کام کریں گے تو یہ مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، یعنی وہ اپنے عمل میں وہ اپنی جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے عمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے والا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، یعنی اسے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ضرور جو ہے وہ کفار کے اوپر غلبہ دے گا۔ آگے لکھتے ہیں ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا، یعنی جو پہلے کے مسلمان تھے ان کو خدا کا ڈر ہوتا تھا کہ دنیا والے جو کچھ کر لیں
جب تک میرا رب نہ چاہے میرا کچھ نہیں ہو سکتا. بظاہر میں جو ہے وہ مغلوب بھی ہو جاؤں نا، لیکن میرا رب جو ہے وہ میرا رب وہ ہے کہ جو کبھی غالب جو ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہونے والا، وہ ہمیشہ ہی غلبہ پانے والا. اگر فرماتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، یہ بات ابراب سمجھنے والی ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا تو یہ عمل تھا. ہمارے اسلاف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہو گئے، سلطان عبدالحمید جیسے ہو گئے. کہتے تھے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، جو باپ نے کیا بیٹے کو وہی نہ پتا ہو. ہمارے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں پتا. فرماتے کہ پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، یعنی جب جو میراث ہماری تھی، جب ہمیں اس میراث کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کے وارث بن سکتے ہیں. صحیح بات. پھر جو ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہر کوئی مست مئی ذوقِ تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اللہ اللہ. حیدری فقر ہے انہیں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یعنی تمہارے اندر وہ حیدری فقر ہی نہیں ہے، وہ عثمانی دولت نہیں ہے. یعنی عثمان غنی والا جو ایک انداز تھا نا وہ ہے، نہ مولا علی حیدر قرار والا وہ انداز تمہارے اندر رہا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ. تو یہ اقبال کی جو شاعری ہے جو جھنجھوڑنے والی ہے، اقبال کا تو ہر شاعری جھنجھوڑنے والا، بالخصوص یہ اشعار ایسے ہیں کہ جو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے ہیں کہ ہم مسلمان کیا تھے، اور ہم نے اپنے تشخص کو، اپنی شخصیت اور کردار سے جو اپنے آپ کو اب بنا لیا ہے، اپنی پہچان جو اپنے بنا لی ہے وہ کیا ہو گئی ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں مسلمانوں کا درد جو ہے وہ دے، ہمیں ہر طرح سے غیر مسلموں کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بھی توفیق دے. تو جی ناظرین، آپ لوگوں نے ہماری گفتگو سنی، غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے ہم نے نئی نئی گفتگو کی ہے. تو آپ لوگوں سے بھی جتنا ہو سکتا ہے گھر کے اندر، دکانوں کے اندر، باہر، جو جس شعبے کے اندر آپ جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جو شعبہ آپ کا اپنا ہے، اس کے اندر اگر اسرائیلیوں کی کوئی ضرورت، کوئی مصنوعات آ رہی ہیں تو آپ ان چیزوں سے بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے، ہمارے روزے نمازیں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.